دستگیر صاحب جی، بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے نام اور آج کے غم کے نام، زرد پتوں کا بن جو عمران کا دیس ہے، درد کی انجمن جو عمران کا دیس ہے، کلرکوں کی افسردہ جانوں کے نام، پوسٹ مینوں کے نام، رکشے والوں کے نام، کارخانوں کے بھوکے مزدوروں کے نام جو 80 روپے کلو آٹا نہیں خرید سکتے، اس کسان کے نام جس کے کھیت میں بمپر کراپ کے باوجود بھوک اگ رہی ہے، دکھی ماؤں کے نام جو 120 روپے لیٹر دودھ اپنے بچوں کو نہیں پلا سکتی، بیواؤں اور پینشنروں کے نام جن کی پینشنیں پچھلے 22 ماہ سے ہونے والی قاتل مہنگائی نے ختم ہی کر دی، سکول ٹیچروں کے نام، غیور اسیروں کے نام، خواجہ آصف، خورشید شاہ، علی وزیر کے نام، بہادر صحافیوں کے نام جو اپنے اداروں سے نکالے گئے، بے روزگار کیے اس حکومت نے لیکن اپنا قلم نہیں بیچا، بھٹا مزدوروں اور کانکنوں کے نام، مسنگ پرسنز کے نام، ہزارہ اور جانی خیل کے مقتولین کے نام، سرکاری ملازموں کے نام، اس اسمبلی کے سٹاف کے نام جن کو 2 سال سے بجٹ سیشن کا مشاہرہ نہیں ملا، ہمارے شہر گجرانوالہ کے نام جو 3 سال سے ٹوٹ رہا ہے، پھوٹ رہا ہے، لیکن چونکہ اس کے منتخب نمائندے اپوزیشن کے ہیں، یہ حکومت بہری ہے اور گجرانوالہ کی آواز نہیں سن رہی، نواز شریف کے نام جو دہشت گردی کے خون اور لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے میں ڈوبے ملک کو روشن اور پرامن کر گیا، جو ٹارگٹ کلنگ والے کراچی کو پرامن کر گیا، نواز شریف کے نام، عوام کے نام جو ووٹ کی لگن لے کر اپنی عزت کا مطالبہ کرتے ہیں، اس عوام کے نام جو 1 کلو چینی کے لیے رمضان میں 4 گھنٹے 20 روپے بچانے کے لیے چلچلاتی دھوپ میں کھڑے رہے، اس عوام کے نام، اور اس آئین پاکستان کے نام جس کے ابتدائیہ میں وعدہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ اس ملک کا اللہ تعالیٰ کے بعد منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا، آئین پاکستان کے نام۔ جناب اسپیکر، آج جب 3 سال ہو گئے اس حکومت کو تو دیوار پر لکھا ہے کہ ہائیبرڈ نظام کا تجربہ عمرانی ناکام اور نامراد ہو چکا ہے، کیونکہ یہ عمرانی محل 3 دیواروں پر کھڑا ہے، ایک دیوار ہے جھوٹے پروپیگنڈے کی، دوسری دیوار ہے فاشزم کی، تیسری دیوار ہے خیرات کی۔ جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے کہ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں تم چور ہو، امریکہ سے اڈوں کا سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں تم چور ہو، جانی کھیل کا سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں تم چور ہو، کشمیر ہتھیار کیوں ڈالے یہ سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں تم چور ہو، 16,000 ارب ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز بڑھائی ہیں، ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس کے اگینسٹ کیا بنایا ملک میں، جواب آتا ہے تم چور ہو۔ براڈ شیٹ کو 9 ارب کی ادائیگی کیوں کی ہے، کس بنیاد پہ کی ہے، اور یہ جھوٹ کیوں بولا کہ جی وہاں پیسے پڑے تھے تو انہوں نے ہتھیا لیے۔ سپلیمنٹری گرانٹ میں تو باقاعدہ 9 ارب کا ذکر آیا ہوا ہے جناب اسپیکر، پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں تم چور ہو۔ فاشزم کا حال یہ ہے کہ اپوزیشن کے تمام میجر قائدین جیل میں ہیں، صحافی زخمی سڑک پر ہیں، اور یہ کم نہیں ہو رہا۔ خیرات کی بات اس لیے کی جناب اسپیکر کہ آپ کو یاد ہے ایک ڈیم فنڈ تھا،
کیا کبھی خیرات سے ڈیم بنے؟ کبھی خیرات سے ملک ٹھیک ہوئے؟ کبھی لنگر خانوں سے قوم کی بھوک دور ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ تو جناب اسپیکر، یہ تینوں دیواریں پروپیگنڈے کی، فاشزم کی، خیرات کی، یہ گر گئی ہیں کیونکہ بنیاد کمزور ہے۔ اور بنیاد میں کیا ہے اس حکومت کی؟ اس حکومت کی نالائکی ہے، اس حکومت کی غریب دشمنی ہے، اور اس حکومت کا جرم ضعیفی ہے۔ اور نالائکی کا ایگزبٹ اے یہ بجٹ ہے، جس کا اصل ٹائٹل جناب اسپیکر ہونا چاہیے تھا عمران خانز بک آف فیری ٹیلز، عمرانی تخیلات کی کتاب۔ میں حیران ہوں جناب اسپیکر کہ وزیر خزانہ نے اپنی پوسٹ بجٹ سپیچ میں اعتراف جرم کیا کہ جو سپیچ انہوں نے پڑھی اس میں انہوں نے غلط ٹیکسٹ بتا دیے تھے، اور وہ تو کابینہ نے پاس ہی نہیں کیے تھے۔ اور سوری جی، غلط ہو گیا۔ یہ کون سی فکشن ہے جناب اسپیکر؟ دس از ہارر فکشن۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم اور پاور کہتے ہیں کہ جی سبسڈی کا نمبر غلط ہے، آپ نے زیادہ لکھ دیا ہے، نمبر اتنا نہیں ہے، 596 ارب کم ہے۔ کس پر یقین کریں؟ فکشن ہے یہ۔ جب فائنانس منسٹر سے پوچھا گیا کہ آپ یہ اتنا بڑا فسکل بلیک ہول کیسے پورا کریں گے، تو انہوں نے ہمیں خوش کن دعوے سنا دیے کہ ہو سکتا ہے ایران پر سے سینکشن ہٹ جائیں تو پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے تو ہمیں فائدہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہمارا کوئی اڈے والا معاملہ حل ہو جائے، اڈا تو انہوں نے نہیں کہا لیکن انہوں نے کہا معاملہ حل ہو جائے تو ہو سکتا ہے ہمیں کوئی آئی ایم ایف دے دے۔ یہ کیسا بجٹ ہے جناب اسپیکر جس میں ابھی آئی ایم ایف سے پروگرام سسپینڈڈ ہے اور 496 ارب کی بجٹری سپورٹ آپ نے اپنے محصولات میں لکھ دی ہے؟ یہ کیسا بجٹ ہے جس میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں آپ نے 160 ارب مزید حاصل کرنے ہیں، یعنی 610 ارب روپے، جو کہ پیٹرول کی فی لیٹر 30 روپے بڑھائے بغیر قیمت نہیں ممکن، نہیں ہوگا آپ سے۔ یہ کیسا بجٹ ہے جس میں اس سال میں پرائیویٹائزیشن آپ نے کہا جی پچھلے سال کہا تھا، ہمیں کہا ہم 100 ارب لیں گے، اصل میں کتنا ہے؟ 0۔ لیکن اگلے سال کیا کہا ہے؟ کہا ہے جی ہم 252 ارب روپے حاصل کریں گے۔ اور جناب اسپیکر، یہ کون سی بمپر فصل ہے گندم کی جس کی وجہ سے آٹے کی قیمت میں کمی نہیں آئی، اضافہ ہوا؟ اور 2 دن پہلے ای سی سی نے کہا کہ ہم $1 ارب سے 30 لاکھ ٹن گندم مزید امپورٹ کریں گے۔ یہ کیسے، یہ کون سے بمپر ہیں جس کی وجہ سے کہتے ہیں جی جو ہے وہ گنے کی فصل بہت بمپر ہوئی، لیکن چینی کی قیمت 110 سے نیچے نہیں آئی؟ یہاں تک کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کہا 4 جون کو کہ ریونیو کے اعداد و شمار غلط ہے کیونکہ آپ صنعت کاروں کے ری فنڈ سپلیمنٹری گرانٹ سے دے رہے ہیں جو آپ نہیں دے سکتے، غیر قانونی ہے۔ تو یہ فکشن ہے بجٹ جس کے ریونیو نمبرز غلط ہیں، جس کے ایکسپینڈیچر نمبرز غلط ہیں، اور بڑا زور ڈالا کہ جی میرے بھائی نے بھی بات کی، بھی پٹیل صاحب نے، احساس پروگرام۔ میری استدعا ہے اگر ممبران دیکھنا چاہیں تو صفحہ 17 کے اوپر ساری گرانٹس کا ذکر ہے، اور وہاں احساس کا لفظ نہیں ہے سرکاری دستاویز میں، اس میں آج بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لکھا ہوا، BISP۔ میں ڈھونڈتا رہا کہ احساس کہیں نظر آ جائے۔ اتنے نالائق ہیں کہ جس کا نام لیتے ہیں ہم تھک گئے ہیں سن کر، اس کا نام تک تبدیل نہیں کر سکے، آج بھی BISP لکھا ہوا ہے۔ پلیز لک ایٹ پیج 17 اگر کسی کو کوئی شک ہے تو۔ اور یہ جو ریونیو کہتے ہیں ہم نے بڑا اکٹھا کیا ہے، اس کی بنیاد میں وہ نمبر ہے جو پوری ٹریجری بینچ نہیں بولے گا۔ 55 ارب ڈالر کی امپورٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ حکومت ہے جو ہمیں برا کہتی تھی امپورٹ کرنے پہ۔ 55 بلین ڈالرز کی امپورٹ ہوئی ہے جس کی کسٹم ڈیوٹیز کی وجہ سے، ڈالر کی ڈیویلیویشن کی وجہ سے آپ کو جو ریونیو ملا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال 5,829 ارب کا جو ٹارگٹ ہے خود فریبی ہے، کیونکہ 55 ارب سے 70 ارب پر جائیں گے تو 5,829 اکٹھا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اٹ از این آئیکیز بک آف فکشن جناب اسپیکر۔ ایک اور فکشن میں نے ڈھونڈی، وہ بھی اگر کوئی دیکھنا چاہے تو صفحہ 11 پر موجود ہے بجٹ ان بریف میں، کہ نیچرل گیس ڈیولپمنٹ سرچارج جو ہے وہ 10 ارب سے 36 ارب جائے گا، تقریباً 4 گنا اس کو بڑھانے کا پروگرام ہے۔ جی آئی ڈی سی 15 ارب سے 130 ارب جائے گا۔ یا تو پھر فریب ہے، اور اگر کسی چانس ہے اس میں کہ یہ ایکچول ہے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی صنعت کے گلے میں گیس کی قیمت کا پھندا ڈلنے جا رہا ہے، مزید 150 ارب۔ یہ کیسی حکومت ہے جناب اسپیکر کہ ابھی ہم نے کل کہا کہ سوئی صدر نے سی این جی اور کراچی کی صنعتوں کا جی ہم آپ کو گیس نہیں دے سکتے۔ بہت سادگی کر رہے ہیں۔ اس سال 17% کرنٹ ایکسپینڈیچر بڑھے گا، 6,436 ارب سے 7,523 ارب۔ کون سی سادگی ہے یہ؟ بھینسیں تو بیچ لیں آپ نے، گاڑیاں بھی بیچ لیں، ٹبوں میں تصویریں بھی کھچا لیں، کچھ نہیں بنا، 17% ایکسپینڈیچر بڑھ گیا۔ سبسڈیز 209 ارب سے 682 ارب پر جا رہی ہیں، جس میں زیادہ پاور سبسڈیز ہیں، جو کہ نالائکی کی سزا مل رہی ہے پاکستان کے عوام کو۔ حکومت کے دور میں بلنگ کی جو ریکوری ہے وہ گر گئی ہے، چوری بڑھ گئی ہے، سزا پاکستان کے عوام کو مل رہی ہے۔ فائنانس ڈویژن نے یہ کہا ہے کہ جی ہم 19 ارب سے 123 ارب پہ اپنا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر لے جا رہے ہیں۔ یہ اگر وزیر خزانہ یہاں ہوتے تو میں ان سے ضرور پوچھتا کہ آپ کو اچانک فائنانس ڈویژن کو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ لیکن جو بڑا اہم سوال بار بار اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی 30,000 ارب کا قرضہ چھوڑ کر گئے، 30,000 ارب ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہیں یہ پاکستان کے، جو جب مسلم لیگ نون نے اپنی حکومت ختم کی، جناب چیئرمین میرے تمام ممبران سے استدعا ہے کہ وہ نمبر ایک اہم ہے، 29,879 ارب کی ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز تھیں پاکستان کی، جو کہ 31 مارچ 2021 کو بڑھ کر 45,470 ہو گئیں۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ سارے شاید جاہل ہیں ان کی طرح۔ جناب اسپیکر یہ نیٹ فگر ہے، یہ قرضہ واپس کر کے جو قرضہ بڑھا ہے یہ وہ فگر ہے۔ تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ انہوں نے 31 مارچ 2021 تک 15,591 ارب کے قرضے لیے ہیں، ان قرضوں سے بنایا کیا ہے آپ نے؟ کون سی اینٹ لگائی ہے؟ کون سی بندرگاہ بنائی ہے؟ کون سی ٹرانسمیشن لائن بچھائی ہے؟ جو مٹیاری لاہور لائن تھی وہ وہیں رکی ہوئی ہے 3 سال سے۔ کون سے ڈیم بنائے ہیں آپ نے؟ اس کی پیمنٹ بھی نہیں کرتے۔ اور کمال یہ ہے کہ جو نالائکی کا سب سے بڑا اشتہار انہوں نے لگایا اپنے پہلے سال میں، اس کی قیمت غالباً ہماری نسلیں ادا کریں گی کہ 13.25% انٹرسٹ ریٹ ریز کیا، جس نے یک مشت پاکستان کی انٹرسٹ پیمنٹس ڈبل کر دی، 1500 سے 3,000 ارب تک۔ پاکستان میں ہاٹ منی آیا، تباہی کی، اس 13.25% پہ شارٹ ٹرم ڈیٹ کو لانگ ٹرم ڈیٹ پہ فریز کیا، 700 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ اور سرکولر ڈیٹ کی کہانی تو اب زد عام ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بھی ان کی نالائکی کا اشتہار ہے کہ وہ سرکولر ڈیٹ جب 1,056 ارب پر چھوڑ گئے تھے وہ آج 2,500 ارب سے تجاوز کر چکا ہے۔ بتائیں نا کیوں؟ ان سے ریکوری کیوں نہیں ہوتی؟ ان سے چوری کیوں نہیں رکتی؟ کیونکہ یہ خود مافیا کے سرپرست ہیں اور نالائق ہیں۔
تو نالائکی اور مافیا سرپرستی کا ایک زہریلا مرکب ہے جو 1500 ارب روپے کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا ہے. اور یہی کہانی ہم نے پاور سیکٹر میں دیکھی ہے کہ جو ان کے پیاروں کے پلانٹ تھے وہ تو چلیں گے ڈیزل اور فرنس آئل پہ، جن کی قیمت گیس سے کئی گنا ہے، اس کی سزا بھی ساری عوام کو، سرکولر ڈیٹ. نتیجہ کیا ہے؟ کمال یہ ہے جناب اسپیکر کہ اس نالائکی اور مافیا سرپرستی کا نتیجہ یہ ہے کہ گرمیوں میں بجلی نہیں ہے، سردیوں میں گیس نہیں ہے. اور میں جناب اسپیکر میں نے اپنی پارٹی کا وقت لیا ہے، میں بھی اجازت لوں گا آپ سے کیونکہ کچھ باتیں بڑی اہم ہیں کرنے والی. ضرور جناب اسپیکر، کوئی بھی ٹائم نہیں دیتا ہوتا، جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بہت ہی مختصر بات کر رہا ہوں، میں کہیں بھی تفصیل میں نہیں جا رہا. وہ بجلی جو 3 سال سے قوم کو بھاشن دے رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ بنا گئی مسلم لیگ نون، جی اتنی ضرورت ہی نہیں تھی، بجلی بنا گئے. آج وہ کہاں ہے بجلی؟ جب پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. بعض جگہوں پہ کل یہاں غوث بخش میر صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا 2 گھنٹے بجلی آتی ہے پھر 12 گھنٹے بعد چلی جاتی ہے. کہاں گئی بجلی؟ بجلی اس نالائکی اور مافیا سرپرستی کے کالے اندھے کنویں میں گئی ہے. بجلی موجود ہے، ان کو مینج کرنا نہیں آتا جناب اسپیکر. اور یہ بات کہ جو انٹرسٹ پیمنٹس ڈبل ہوئیں، ایک ایسا بلیک ہول آ گیا ہے پاکستان کے پبلک فائنانسز میں جو ان سے فل نہیں ہو رہا. اگلی نالائکی کی کہانی، جس طریقے سے ویکسین نہیں حاصل کی گئی، 4 مہینے بعد یاد آیا کہ ویکسین بھی خریدنی ہے. خیرات پر بیٹھے ہوئے تھے اور بڑا کہا گیا جی ہم نے تو پتہ نہیں کتنی ویکسین خریدی ہے. جناب اسپیکر، آج میرے شہر گجرانوالہ میں اگر کوئی ویکسین لگوانے جائے، ویکسین موجود نہیں ہے، ختم ہو گئی پاکستان میں. چینی کا ڈیزاسٹر ہمارے سامنے ہے. بڑی اچھی بات تھی، رپورٹیں بنی، کمیشن بنا. کس کو پکڑا ہے؟ جہانگیر ترین صاحب کا جو کیس جب ایف آئی اے میں لگا، ایف آئی اے نے بہت ہی تابعداری سے کہا جی ہم نے گرفتار نہیں کرنا. جناب اسپیکر، مجھے وقت چاہیے کچھ اس معاملے میں. ہاں 5 منٹ اور دے دیں مجھے. ٹھیک. تو جناب اسپیکر، ایک ایسی نالائکی کی داستان ہے کہ وزیر اعظم کی سفارش پر جو صدر مملکت نے اقدامات کیے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبرز لگائے، ہائی کورٹ نے بار پھینک دی. چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کی، سپریم کورٹ نے باہر پھینک دیا. قاضی فائز کو ریفرنس کیا، سپریم کورٹ نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ اٹھا کے باہر پھینکا. نیشنل فائنانس کمیشن نوٹیفائی کیا، ہائی کورٹ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا. سینٹ میں سیکرٹ ووٹنگ کے اوپر ریفرنس بھیجا، کورٹ نے اٹھا کر باہر بھیج دیا. تو کون ذمہ دار ہے اس ایپک انکمپٹنس کا؟ There is epic incompetence at the top of this government, sir. اور اس کا کوئی علاج نہیں کر رہا. اور یہاں اس فلور پہ اتنا بڑا جرم ہوا جس کی کسی کو سزا نہیں ملی کہ بڑے ہمارے محترم وزیر ہیں، انہوں نے پاکستان کی ایوییشن انڈسٹری کا اپنے ایک بیان سے بیڑا غرق کر دیا. اور کئی سالوں تک وہ بیڑا غرق نیچے سے اٹھنا نہیں ہے. تو کسی کو تو آپ پوچھیں، کسی کی تو سزا لیں. اور جناب اسپیکر، جس بات میں نے ختم کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے غریب کو مار دیا ہے. آپ کے اپنے اعداد و شمار کہہ رہے ہیں ہر ہفتے جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے فار دا لوئسٹ انکم گروپ، وہ مستقل 20% اوسط پر جا رہی ہے. پاکستان کے عوام تو بھوکے ہیں. اور وہ میں نے کچھ دن پہلے اس کو کہا بھی تھا کہ 1 کلو آٹا 80 روپے، 1 کلو چینی 100 روپے، 1 کلو دال مونگ 200 روپے، 1 کلو گھی 300 روپے. یہ بنیادی 4 چیزیں ہیں. 680 روپے کی آج اویلیبل ہیں. مسلم لیگ نون کے دور میں 347 روپے کی تھی اکارڈنگ ٹو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس. 96% اضافہ ہوا ہے.
جب اوور آل ایوریج کی جاتی ہے تو کہتے ہیں 30% ہے. نہیں, جو بنیادی چیزیں پاکستان کے عوام اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں ان میں 96% اضافہ ہوا ہے 3 سالوں میں. اور کیا ویجز رائز ہوئی؟ نہیں. ریئل ویجز ہیو ڈکلائنڈ 6 to 18%. اور جناب اسپیکر, میں اب ختم پہ آ رہا ہوں کہ اس ایوان میں ان کے وزیر فوڈ سیکیورٹی نے 17 جولائی کو فرمایا کہ ہم نے 60 لاکھ ٹن گندم پرچیز کی, بٹ نو باڈی نوز ویئر اٹ ہیز گون وینشڈ ان دا مارکیٹ. اب اسپیکر, یہ وجہ ہے آج 80 روپے کلو آٹا کی. وہ گندم وینش نہیں ہوئی, پاکستان سے سمگل ہوئی. یہ آفت ناگہانی نہیں ہے جناب اسپیکر, آفت عمرانی ہے جو اس قوم پر ٹوٹی ہے. اور اسی لیے یہ جو ایشو ہے کہ اس بجٹ میں جو سارا اس حکومت کا دار و مدار ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے ٹیکس نہیں لگایا, سیلز ٹیکس لگایا ہے. جن پر کم سیلز ٹیکس 17% کر دیا, ڈبے کے دودھ کا, چکن فیڈ پہ, بنولا گھی پہ, صنعتی پلانٹ مشینری پہ, پولٹری فارم مشینری پہ, سویا بین پہ, چینی پہ, پیکٹ بند مکھن پہ, گندم پہ ٹرن اوور ٹیکس لگا دیا. کہتے ہیں ہم نے ٹیکس کو نہیں لگایا. جناب اسپیکر, یہ بجٹ مہنگائی کے پہلے سے بھڑکتے تندور کو مزید بھڑکا دے گا اور پاکستان کے عوام کو اس میں جلا دے گا. جناب اسپیکر, ایشو یہ ہے, جب ان کے پاس جواب نہیں ہے, میں بالکل وائنڈ اپ کر رہا ہوں, 15,591 ارب کے قرضے سے کیا بنایا؟ جس کا افتتاح کرتے ہیں اس پہ تو نواز شریف کے نقش پا ہیں. داسو, K2 نیوکلیئر پلانٹ, ہزارہ موٹر وے, لاہور ملتان موٹر وے, جس پروجیکٹ کا افتتاح کرتے ہیں وہاں سے نواز شریف گزر چکا ہے. اور جو جرم ضعیفی ہے, جس پہ اب میں بات نہیں کروں گا, کسی اور دن اس پہ بات کریں گے, جو ہندوستان سے بزدلانہ مصالحت کی ہے پچھلے 3 سال میں, جس کو انگریزی میں اپیزمنٹ کہتے ہیں, چاہے وہ کلبھوشن آرڈیننس ہو, چاہے وہ بالاکاٹ ہو, چاہے وہ کشمیر کے اوپر اس حکومت کی کمزوری ہو. کس وزیر اعظم کے دور میں یہ ہوئی ہے 50 سال کے بعد کہ ہندوستان ہماری بین الاقوامی ہوائی حدود کو وائلیٹ کرے؟ اس کا نام عمران خان ہے. کس وزیر اعظم, مجھے آپ مکمل کرنے دیں, آئی ایم ایٹ دی ویری اینڈ, کس وزیر اعظم کے دور میں ہندوستان کو جرأت ہوئی ہے کہ وہ کشمیر پر اپنا تسلط مزید گہرا کر لے؟ اس وزیر اعظم کا نام ہے عمران خان. تو جناب اسپیکر, قدرت کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا, مرگ مفاجات. پاکستان کے عوام ایووکاڈو اور زیتون نہیں مانگتے, وہ گندم اور کپاس مانگتے ہیں. وہ خیرات نہیں مانگتے, وہ عزت کا روزگار مانگتے ہیں. وہ لنگر خانہ نہیں مانگتے, وہ کارخانہ مانگتے ہیں. جناب اسپیکر, پاکستان کے عوام ریاکار روحانیت نہیں مانگتے, وہ ہندوستان کے سامنے مضبوطی مانگتے ہیں. اور جناب اسپیکر, یہی وہ 3 سال کی نالائکی, غریب دشمنی اور جرم ضعیفی ہے جس کو میں اب شعر پہ ختم کروں گا. گراں ہے دل پہ غم روزگار کا موسم, نہیں ہے کوئی بھی موسم بہار کا موسم. کفس ہے بس میں تمہارے, یہ وہ ان سب لوگوں کے لیے جو جیل میں گئے ہیں اپوزیشن میں. کفس ہے بس میں تمہارے, تمہارے بس میں نہیں, چمن میں آتش گل کے نکھار کا موسم. یہی جنوں کا, یہی توق و دار کا موسم, یہی ہے جبر, یہی اختیار کا موسم. اور جناب اسپیکر, جسم پر قید ہے, جذبات پہ زنجیریں ہیں, فکر محبوس ہے, گفتار پہ تعزیریں ہیں. لیکن میرا پاکستانی قوم کو پیغام ہے کہ ہم ان کی آواز اٹھانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اپوزیشن میں. اب ظلم کی میعاد کے دن تھوڑے ہیں, ایک ذرا صبر کہ فریاد کے دن تھوڑے ہیں. پاکستان زندہ باد. جی جناب محترم شہریار افریدی.